السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے امت محمدیہ کی پہچان، اس کے ریلیٹڈ پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم حوض کوثر سے ہٹائے جانے والے شخص کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نئی ویورس ہمارے اس چینل پر آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کی پہچان۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن ساری امتوں کے درمیان جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک دنیا میں آئی تھی، اپنی امت کو کیوں کر پہچانیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس حال میں نہ ہوگا، اور میں ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس طرح بھی ان کو پہچانوں گا کہ ان کی ذریت ان کے آگے دوڑتی ہوگی۔ حوض کوثر۔ میدان حشر میں بڑی بھاری تعداد میں حوض ہوں گی۔ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور سب نبی آپس میں اس پر فخر کریں گے کہ کسی کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں، ہر نبی کے حوض سے اس کے امتی پئیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے پاس پینے کے لیے آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ قیامت کے روز میرے لیے سفارش فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا، آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا، اول پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا، اعمال کی ترازو کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کہاں حاضر ہوں؟ فرمایا، حوض پر تلاش کرنا۔ ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور مل جاؤں گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی صفات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 ماہ کی مدت درکار ہے، اور اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی وہ چوکور ہے، عرض اور طول دونوں برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے لوٹے اس قدر ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں،
جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا حوض اس قدر عریض و طویل ہے کہ اس کی دونوں دو طرفوں کے درمیان اس فاصلہ سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلا سے عدن تک ہے۔ سچ جانو وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو دودھ میں ملا ہوا ہو، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے، اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹاؤں گا جیسے دنیا میں کوئی شخص دوسروں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس روز آپ ہم کو پہچانتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ضرور پہچان لوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی جو اور کسی امت کی نہ ہوگی، اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض میں 2 پڑنالے گر رہے ہوں گے جو جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ ایک پڑنالا سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے اہل مجلس میں سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان کا حال بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت و تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے۔ ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، اور اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمہ جو حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے تھے، اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تھا تو پورا نہ لیتے تھے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور بے مائگی کا یہ حال تھا کہ بال سدھارنے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارنے کا ان کو ایسا خاص
دھیان بھی نہ تھا کہ بناؤ سنگار کے چوچلوں میں وقت گزارتے اور آخر سے غفلت برتتے۔ ان کو دنیا میں افکار و مصائب ایسے درپیش رہتے تھے کہ چہروں پر ان کا اثر زائد تھا۔ اہل دنیا ان کو ایسا حقیر سمجھتے تھے کہ مجلسوں، تقریبوں اور شاہی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا معنی، ان کے لیے ایسے مواقع میں دروازے ہی نہ کھولے جاتے تھے۔ اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں پلی تھیں، ان خاصہ خدا کے نکاحوں میں نہیں دی جاتی تھیں، مگر آخرت میں ان کا یہ اعزاز ہوگا کہ حوض کوثر سب سے اول پہنچیں گے۔ ان کو حقیر سمجھنے والے ان کے بعد اس کے مقدس حوض سے پی سکیں گے، بشرطے کہ اہل ایمان اور اس میں سے پینے کے لائق ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا گیا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے فقراء مہاجرین پہنچیں گے، جن کے سر بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے رہتے تھے، اور جن سے عمدہ عورتوں کی نکاح نہ کیے جاتے تھے، اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز گھبرا گئے اور بے ساختہ فرمایا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ شہزادی ہے اور میرے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لا محالہ اب تو ایسا ہی کروں گا کہ اس وقت تک سر کو نہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جایا کریں گے، اور نہ اپنے بدن کا کپڑا اس وقت تک دھوؤں گا جب تک میلا نہ ہو جایا کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ وقت اور اسلامی سلطنت کے چلانے والے تھے۔ ان کے فکر آخرت کے بڑے بڑے قصے معتبر کتابوں میں لکھے ہیں۔ ناظرین، آج ویڈیو کو یہیں پوز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ایک دم دھیان لگا کر دیکھیے گا، اور جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہو اپنے ڈاؤٹ کو ضرور کمنٹ باکس میں مینشن کیجیے گا، اور آپ لوگ میری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے، قرآن پڑھنا کیسے سیکھے یا اردو پڑھنا یا لکھنا کیسے سیکھے، اس ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرا نمبر میرے چینل کے ہوم پیج میں دیا گیا ہے، آپ اس پر سمپل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔